अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी इंशाअल्लाह ताला इस अशरे की जो सीरीज है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इस सीरीज के नाम जैसे आपने देखा होगा, चलो मक्का की गलियों में चल के देखें। इसका मकसद ये है कि थोड़ा सा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को झांक के देख लिया जाए। ये सीरीज किताबों का एक सेट है, सीरत इंसाइक्लोपीडिया, उससे ली गई है, जो दारुसलाम की। ये बहुत ऑथेंटिक किताब है सीरत पे। कोशिश की गई है कि कुछ भी इसमें अपनी तरफ से शामिल ना किया जाए, क्योंकि मामला सीरत का है। कोई ड्रामा नहीं है, कोई फर्जी कहानी नहीं है कि जिसमें खुद से अपनी तरफ से कहानियां ऐड कर ली जाएं। एक्सेप्ट ये कि जिन बातों को या हालात को बयान किया गया, उनको पर्सोनिफाई किया गया बाज जगहों पर। इस सीरीज का मकसद यही है कि आप जाने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को एक कहानी की सूरत में, और आपके दिल में उनके लिए इतनी मोहब्बत पैदा हो जाए कि उनसे बढ़ के किसी और की मोहब्बत ना हो। तो इंशाल्लाह शुरू करेंगे ये सीरीज। करम की मुकद्दस फजाओं में गुम हूँ मैं, जन्नत की ठंडी हवाओं में गुम हूँ। हरम की मुकद्दस फजाओं में गुम हूँ मैं, जन्नत की ठंडी हवाओं में। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो मक्का की गलियों में चलकर देखें। आज मेरे लिए जिंदगी का सबसे हसीन दिन था कि मेरे रब ने मेरी दुआ सुन ली, और मेरी वो ख्वाहिश जो बरसों से दिल में थी कि काश ऐसा कभी होता कि मैं 1400 साल पहले के दौर में पैदा हो चुकी होती, और काश मैं उन लोगों में से होती जो मेरे नबी के इर्द गिर्द थे। काश मुझे भी वो माहौल मिलता, मुझे भी वो जमाना मिलता। मैं उस जमाने में पैदा तो ना हो सकी, इसलिए कि अल्लाह ताला ने खुद मेरे नबी के साथी चुने थे। मगर आज जिस चीज़ पर मैं खुश हूँ वो ये कि मेरे रब ने मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दी कि मैं उस जमाने में झांक के देख सकूं और महसूस कर सकूं उस दौर को, उस जमाने को, उन जगहों को जिनमें कभी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आज मेरी खुशी इसी बात पर थी कि मैं वहां जाऊंगी तो क्या देखूंगी, वो क्या समा होगा, वो क्या लोग होंगे, क्या फिजा होगी। मेरे साथ मेरे रब ने एक गाइड भी भेज दिया, जो मुझे सवाल करने पे बताएगा जवाबात। गाइड आ चुका था और मैं जाने के लिए तैयार थी। उसने मुझे आंखें बंद करने को कहा। मैंने कुछ देर के लिए आंखें बंद की, और जब खोली तो मेरे इर्द गिर्द तपती धूप थी। दूर दूर तक एक सहरा था। मैं अपने घर पे नहीं थी, मैं कहीं और थी। कुछ दूर मैंने देखा कुछ औरतें एक काफिले की शक्ल में अपनी सवारियों पर सवार तेजी से किसी मंजिल की जानिब रवां दवां थी। उन्हीं में एक कमजोर औरत अपने दूध पीते बच्चे और शौहर के साथ एक सफेद गधी पर सवार सबसे पीछे रही थी। उसकी गधी इतनी कमजोर थी कि मुश्किलों से कदम उठाती थी। उनके साथ एक ऊंटनी भी थी, जो लगता था पता नहीं कब से फाका ज़दा है। औरत कुछ परेशान सी लग रही थी, क्यों ना होती। उसके बच्चे ने रो रो के आसमान सर पे उठाया हुआ था। लगता था कि बच्चा बहुत भूखा है। औरत बच्चे को अपने सीने से लगाती, मगर शायद दूध नहीं मिल रहा था, लिहाजा वो बच्चा चुप होने का नाम ही नहीं लेता था। उधर सवारी का ये हाल था कि मिनटों का सफर भी घंटों में तय कर रही थी। काफिले में शामिल दूसरी औरतें अपने अपने मर्दों के साथ सवारियों पर दूर निकल गई थी। ये खानदान मुसलसल एक मुशक्कत में पड़ा हुआ था। ना तो इनके पास बच्चे की भूख मिटाने का कोई सामान था, ना ही सवारी को तेज दौड़ाने का कोई रास्ता नजर आ रहा था। इसी कश्मकश में ये चलते जा रहे थे कि दूर एक बस्ती नजर आने लगी। काफिले की दूसरी सवारियों ने बस्ती को देख के अपनी सवारियां मजीद तेज कर ली।
اور ادھر اس عورت کی تھکی ماندی گدی مزید سست ہو گئی. خدا خدا کر کے یہ خاندان بستی تک پہنچا. میں بھی ان کے ساتھ ساتھ تھی. میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بستی ہے، مٹی کے گھر ہیں جن کی چھتیں اکثر کھجور کی چھال کی بنی ہوئی ہیں. ہر طرف گہما گہمی ہے. کچھ لوگوں کے آگے پیچھے سیاہ فام غلام پنکھا جل رہے ہیں. یوں معلوم ہوتا تھا کوئی سردار قسم کے لوگ ہیں. انہوں نے قیمتی لباس پہنے ہوئے تھے اور بڑے اکڑ کے آگے آگے جا رہے تھے. باقی کچھ لوگ درمیانے طبقے کے معلوم ہوتے تھے. اسی طرح میں نے دور دیکھا کہ ایک عمارت کے گرد لوگ چکر کاٹ رہے ہیں اور سب ننگے ہیں. مجھے دیکھ کر بہت شرم آئی. عورتیں بھی ننگی اور مرد بھی. عورتوں نے صرف ایک کپڑا سا آگے چپکا رکھا تھا جس سے قابل سطر حصے چھپے ہوئے تھے، مگر باقی سارا جسم تو ننگا تھا. یہ کیا حال بنایا ہوا انہوں نے؟ میں نے گائیڈ سے پوچھا یہ کیا جگہ ہے؟ اس نے کہا یہ کعبہ ہے. میں حیرت زدہ ہو گئی. کعبہ؟ یہ کعبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کعبہ کی ایسی حالت؟ یہ تو کہیں سے بھی اس کعبہ کے قریب بھی نہیں جس کو میں نے دیکھا ہوا تھا. کالے رنگ کے ریشمی غلاف کے ساتھ سونے کی تاروں سے لکھی قرآنی آیات سے سجا ہوا کعبہ کہاں، اور کہاں یہ کعبہ؟ جو غلاف اس پر پڑا ہوا تھا یہ سیاہ نہیں تھا، سفید تھا، ریشمی نہیں تھا، بلکہ کوئی مصر کا کپڑا معلوم ہو رہا تھا. کعبہ بھی ویسا تو نہیں تھا. حتیم کی جگہ پر بھی دیوار تھی. یہ اسکوائر کعبہ نہیں تھا، لمبا سا تھا اور اس کے دونوں طرف دروازے تھے. ایک طرف سے لوگ جا رہے تھے، دوسری طرف سے نکل رہے تھے، اور دروازہ بھی زمین کے ساتھ لگا ہوا تھا. میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ کعبہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. اس کے چاروں طرف بت پڑے ہوئے تھے، کوئی بڑا بت کوئی چھوٹا. لوگ آ کے اپنے اپنے بتوں کے سامنے چڑھاوے چڑھا رہے تھے. کوئی قربانی کر رہا تھا ان کے آگے. ان بتوں کی بہت ہی نحوست تھی. کعبے کی حالت بھی خستہ لگ رہی تھی. صرف اتنا اونچا تھا کہ ایک آدمی کے قد سے تھوڑا سا اونچا، تقریباً 9 ہاتھ تک ہوگا، اور اوپر چھت بھی نہیں تھی. دیواریں بھی بوسیدہ ہو رہی تھی. میں کعبے کو دیکھنے میں مگن تھی. اتنے میں مجھے خیال آیا کہ وہ خاندان کہاں گیا. میں دوڑی. دیکھا تو وہ عورت ایک جگہ کھڑی اپنے قافلے والوں کی عورتوں سے باتیں کر رہی تھی. عورت کی گود میں، ہر عورت کی گود میں ایک بچہ تھا، اور ایک کہنے لگی حلیمہ اب تو کوئی بچہ بھی نہیں باقی بچا، سب بچے تو لے لیے گئے ہیں. بس وہاں اس گھر میں ان کے پاس چلی جاؤ، وہاں ایک یتیم بچہ ہے، اس کو ابھی تک کسی نے لے لیا. ویسے بھی ان سے کوئی خاص معاوضہ تو ملے گا نہیں. اس بچے کی صرف ایک ماں ہے اور ایک دادا ہے. حلیمہ لگتا تھا کچھ مایوس سی ہو گئی. تو بولی تمہاری مرضی ہے، اگر وہ لینا ہے تو لے لو. حلیمہ کا چہرہ اتر گیا. عورتوں کے بتانے کے باوجود اپنی پوری کوشش کرنے لگی کہ کہیں اور سے کوئی اور بچہ مل جائے، مگر سبھی گھروں کے بچے دائیوں نے جلدی جلدی پہلے ہی لے لیے تھے. وہ واپس آ کر اپنے شوہر کے پاس تھک کے بیٹھ گئی. یوں لگتا تھا حلیمہ کے سارے خواب ٹوٹ گئے. اپنے شوہر سے کہنے لگی حارث کیا کریں پھر، کوئی بھی بچہ اب باقی نہیں رہا. خالی ہاتھ جانے سے تو بہتر ہے اس یتیم بچے کو ہی لے لیتے ہیں. چلو کچھ نہ ہونے سے تو بہتر ہے. عورت کا شوہر بولا ٹھیک ہے پھر جا کر اسی کو لے آؤ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے برکت ڈال دے. حلیمہ اٹھی، بوجھل قدموں سے چلتی ہوئی ایک گھر کی طرف بڑھی. گھر کے دروازے پہ دستک دی. اندر سے اجازت ملی. سامنے ایک نہایت معزز خاتون کھڑی تھی. شرافت اور بزرگی ان کے چہرے سے ٹپک رہی تھی. ان کے قریب ہی ایک دودھ پیتا معصوم بچہ لیٹا ہوا تھا. میں آگے بڑھی اور نہ جانے کیوں بچے کے چہرے پہ نظر پڑتے ہی میری آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے. یہ تو میرے نبی ہیں رحمت للعالمین. جی چاہا میں اس بچے کو اٹھا کے سینے سے لگا لوں. معصوم بچہ سکون سے سو رہا تھا. یوں تو ہر بچہ پیارا لگتا ہے، مگر اس بچے کے چہرے پر ایسا نور تھا جو میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا. بچے کی والدہ دایا سے کہنے لگی، ان کی فکر کو بھانپ لیا تھا انہوں نے
तसल्ली के अंदाज में कहने लगी, ए दाया, इस बच्चे से आप बिल्कुल मुतमईन रहें, ये बड़ी शान वाला बच्चा है। दाया हलीमा ये सुनकर कुछ हैरान सी हुई। बच्चे की वालदा ने कहा, इसकी पैदाइश से पहले मुझे ख्वाब आया था कि इसका नाम अहमद रखूं, और इसके दादा ने इसका नाम मोहम्मद रखा है। हलीमा बोली, मोहम्मद? ऐसे लगा जैसे उन्होंने पहली दफा ये नाम सुना हो। लगता है ये खान उनके उन लोगों में आम नहीं था। आमिना कहने लगी, जब ये बच्चा पैदा हुआ है तो जानती है, मैंने ख्वाब में देखा मेरे जिस्म से एक नूर निकला है जिससे शाम के मोहल्लात रोशन हो गए, और मुझे तो महसूस भी नहीं हुआ कि मैं हामिला हूं। इस हमल को मैंने जरा भी बोझल नहीं पाया जैसे औरतें पाती हैं, और इसका नाम ये हमारे खानदानी नामों में से नहीं। हाँ, जब लोग पूछते हैं कि आपने ये नाम क्यों रखा, तो इसके दादा कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि अल्लाह ताला आसमानों में और अहले जमीन जमीन में इसकी तारीफें बयान करें, इसलिए मैंने इसका नाम मोहम्मद रखा है। मैंने इसका ख्वाब में नाम देखा कि इसका नाम मुझे ख्वाब में बताया गया कि अहमद रखूं, और इसके दादा ने इसका नाम मोहम्मद रखा। दाया हलीमा ये सुन के हैरान भी हुई और खुश भी हुई, और उन्होंने बच्चे को गोद में ले लिया और खुशी के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ी। माँ ने बच्चे को जाते हुए देखा तो अशार की सूरत में दुआएं कही, उईज़ुहु बिल्लाहि ज़िल जलाल मिन शर्रि मा मर्रा अलल जिबाल हत्ता अराहु हामिलल हिलाल। मैं अपने बच्चे को अल्लाह जुल जलाल की पनाह में देती हूँ उस शर से जो पहाड़ों पे वाक़ हुआ, यहाँ तक कि मैं इसे ऊंट पर सवार देखूं और देख लूं कि वो गुलामों और दरमांदा लोगों के साथ एहसान करने वाला है। हलीमा बच्चे को लेकर अब कदरे इत्मीनान के साथ अपने शौहर के पास आई। बच्चे को भूख लगी तो हलीमा ने अपने सीने से लगा लिया, और प्यारे बच्चे ने दूध के घूंट भरने शुरू कर दिए। वही हलीमा जिनका अपना बच्चा मक्का के सफर में दूध ना होने की वजह से बिलबिलाता रहा था, अब दाई हलीमा का सीना दूध से इतना भर गया कि नए आने वाले मेहमान ने भी पिया और उनके अपने बच्चे ने भी पेट भर के पिया। फिर दोनों मासूम बच्चे सुकून से सो गए, और हलीमा और उनके शौहर हारिस ने भी सुख का सांस लिया। ना जाने कितनी रातों से अपने बच्चे के रोने की वजह से उनको नींद नसीब नहीं हुई थी। सुबह हुई तो हारिस हलीमा के पास आए और बोले, हलीमा, खुदा की कसम तुमने एक बड़ी बाबरकत रूह ली है, तो बड़ी शान वाला बच्चा है। मैंने ऊँटनी देखी तो उसके थन दूध से भरे हुए थे, देखो कितना दूध हुआ है। हलीमा ये देख के बहुत खुश हुई। बर्तन दूध से भरे हुए थे। काफले की रवानगी का वक्त हो चुका था। हलीमा बच्चे को लेकर उस गधी पे बैठी जिस पे आई थी, मगर अब वो गधी इतनी तेज दौड़ने लगी कि सबको हैरान कर दिया। मैं देख रही थी वो गधी सबको पीछे छोड़ के आगे भागी जा रही थी, हत्ता कि हलीमा की सहेलियां पुकारने लगी, ए अबू जुएब की बेटी, ये क्या हुआ? ये वही गधी है जिसपे तो सवार होके आई थी। हलीमा खुशी से बोली, हाँ हाँ वल्लाही ये वही है। हलीमा की सहेलियां आपस में कहने लगी, कोई खास बात हुई है इसके साथ? वही सफर जो आते हुए बरसों का लग रहा था अब ऐसे कट गया जैसे कोई मसला ही नहीं। और ये जोड़ा जब घर पहुंचा तो नए मेहमान की आमद से इनके बाकी बच्चे बहुत खुश हुए। तमाम बच्चों ने इस नन्हे से मासूम बच्चे को घेर लिया। हलीमा की बड़ी बेटी शेमा ने आगे बढ़ के बच्चे को गोद में ले लिया और प्यार करने लगी। वो बच्चे को लिए लिए फिर रही थी। इसके बाद वो घर जो फक्रो फाके का मस्कन लगता था, अब वहां गोया बहार आ गई थी। सारा इलाका जो कहत ज़दा मालूम होता था, उसी इलाके में इस घराने में अजीब बरकतें नजर आ रही थी। दूसरे लोगों की बकरियां दूध देने के काबिल नहीं थी, और इस घराने के अफराद पेट भर के बकरियों का दूध पी रहे थे। मैं सोच रही थी, हलीमा उस वक्त कितनी अफसरदा थी जब इनको एक यतीम बच्चे को लेना पड़ा, और कितना हिचकिचा रही थी। आज उसी बच्चे की वजह से कितनी बरकतें समेट रही हैं। वाकई अल्लाह ताला का हर फैसला बंदे के हक में अच्छा ही होता है। उनको अपनी नहीफ गधी की सुस्त रफ्तारी की वजह से गुस्सा आ रहा था और गम भी था, मगर देखो उसमें भी अल्लाह ने खैर रखी थी।
پھر ہم کیوں تقدیر کے فیصلوں پر غمگین ہوتے ہیں؟ کیوں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ مطمئن نہیں ہو جاتے؟ اس وقت یہ حلیمہ کو کیا معلوم تھا کہ آگے جا کے یہی بچہ کتنی خیر و برکت کا باعث بنے گا؟ وہ تو اپنے سامنے آنے والی ان برکات کو صرف دیکھ رہی تھی. اگر رہتی دنیا تک کتنی برکتیں انہوں نے سمیٹ لی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی. میں نے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کی اور پھر کھولی تو حلیمہ کی آواز میرے کانوں میں پڑی. سین بدل چکا تھا. حلیمہ کی گود میں ایک 2-2.5 سال کا بہت ہی پیارا بچہ، دل مو لینے والی صورت، ایسی جس کو دیکھ کے پیار آئے. حلیمہ بچے کی ماں سے کہہ رہی تھی، نہیں آپ مان جائیں نا، صرف کچھ عرصے کی تو بات ہے. محمد کچھ مضبوط بھی ہو جائے گا، اور ویسے بھی مکہ میں وبائیں پھیلی ہوئی ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ بچہ کہیں بیمار نہ پڑ جائے. آمنہ کچھ تذبذب میں تھی. یوں لگتا تھا کہ وہ بھی بچے کو اپنے سے مزید جدا نہیں رہنے دینا چاہتی. مگر حلیمہ کے مسلسل اصرار پہ وہ مان گئی اور حلیمہ بچے کو لے کے خوشی خوشی وہاں سے باہر نکلی. میں نے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کی. جب کھولی تو دیکھا آمنہ سخت بیمار ہیں. ان کی عمر کچھ 30 سال کے قریب لگ رہی تھی. ایک اونٹ پر آمنہ تھی اور ساتھ ان کی باندی برکہ جس کو وہ ایمن کہہ کے پکار رہی تھی، اور ساتھ 6 سال کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آمنہ کی طبیعت زیادہ خراب ہوگی تو ایک جگہ پہ سواریوں کو روکنا پڑا. باندی نے بچے کو تسلی دینے کی کوشش کی مگر صورتحال تو تیزی سے بگڑ رہی تھی. کوئی تسلی کام نہیں آ رہی تھی. پھر اس ننھے سے بچے کے سامنے ہی اس کی والدہ نے دم توڑ دیا. ایمن نے سسکیاں لیتے ہوئے بچے کو سینے سے لگا لیا، ایسے جیسے ایک ماں بچے کو پیار کرتی ہے. اس چھوٹے سے بچے کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. میرا دل بھر آیا. پہلے باپ نہیں، اب شفیق ماں بھی سفر کے دوران ہی فوت ہو گئی. نہ گھر قریب ہے، نہ کوئی پیارا یہاں ہے. ایک باندی کے سوا تو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں. بچے کی سسکیاں میرا دل کاٹ رہی تھی. بھری دنیا میں یہ بچہ اکیلا رہ گیا. نہ اس کا کوئی بہن بھائی اور نہ ہی ماں باپ. ایمن بڑی سمجھدار لڑکی تھی. بڑے پیار سے بچے کے آنسو پہنچ رہی تھی اور تسلی دیے جا رہی تھی. میں نے دیکھا یہ بچہ کتنا مختلف ہے دوسرے بچوں سے. نہ کوئی واویلا، نہ چیخو پکار. حالانکہ ایک بہت بڑا صدمہ ٹوٹا تھا. اتنا مہذب بچہ، عام بچوں سے بالکل مختلف. پھر میں نے دیکھا ایمن ان کو لے کر روانہ ہو گئی. ان کے سامنے ان کی والدہ کو دفنا دیا گیا تھا. اب جب یہ بچہ یہاں سے روانہ ہو رہا ہے تو ان کے پاس دنیاوی طور پر کوئی سہارا نہیں. انہوں نے اپنے باپ کو تو دیکھا ہی نہیں. ماں بھی چلی گئی. اتنی چھوٹی عمر میں اتنا کچھ. واقعی جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں ان پہ کتنی بڑی آزمائشیں آتی. میں سوچ میں پڑ گئی کتنی مشکلات. کوئی ناز و نام اٹھانے والا نہیں. یہ چھوٹا سا قافلہ چلتا چلا جا رہا تھا. مکہ کی بستی میں پہنچے تو میں نے دیکھا ایک ادھیڑ عمر بوڑھا آگے بڑھا اور اس بچے کو گود میں لے لیا اور پیار کرنے لگا. میں نے گائیڈ سے پوچھا یہ کون ہے؟ وہ بولا یہ اس بچے کے دادا عبد المطلب ہے. میں نے پھر دیکھا یہی بچہ ہے. دن گزر رہے ہیں اور دادا اپنے پوتے پہ انتہائی محبت اور شفقت نچھاور کر رہے ہیں. اتنی تو شاید وہ اپنے بیٹوں سے بھی نہیں کرتے ہوں گے، اور کیوں نہ کریں. یہ بچہ تھا ہی بہت منفرد. نہ کوئی ضد کرنا، نہ کسی سے لڑائی جھگڑا، نہ ہی کوئی نازیبا الفاظ منہ سے نکالتے. حالانکہ ان کی تربیت کرنے والے والدین کا سایہ تو سر پہ تھا ہی نہیں. نہ ہر وقت کوئی کھیل کود کے موڈ میں ہونا. میں حیران تھی اس بچے کی تربیت کرنے والا پھر کون ہے.
سوائے اللہ رب العزت کے جس نے حفاظت کی بھی. میں نے آنکھیں بند کی اور کھولیں تو خود کو کعبہ کے بالکل قریب پایا. میں نے دیکھا وہی بزرگ شخص بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور ساتھ شعر پڑھ رہے ہیں: اے میرے رب میرے سوار محمد کو واپس لیا، اے میرے رب مجھ پر احسان فرما اس کو لوٹا دے. میں نے دیکھا ایک شخص دوسرے سے پوچھ رہا ہے یہ کون ہے. اس نے جواب دیا یہ عبد المطلب بن ہاشم ہے، انہوں نے اپنے پوتے محمد کو گمشدہ اونٹ تلاش کرنے کے لیے بھیجا تھا. یہ جب بھی اسے کسی کام کے لیے بھیجتے ہیں تو وہ ہمیشہ کامیاب ہو کر لوٹتا ہے. آج اسے دیر ہو گئی ہے ابھی تک واپس نہیں آیا. یہ بزرگ اسی وجہ سے پریشان ہے. میں اس شخص کی بات سن کر اپنے رب کے نرالے کاموں پہ مسکرا دی. وہ ایک بچے سے اس کے والدین اگر لے لیتا ہے تو کسی دوسرے کو ان کی جگہ پر دے دیتا ہے جو شفیق ہیں اور مہربان ہیں. مجھے عبد المطلب پہ بھی بڑا ہی پیار آیا کہ میرے نبی کو اس وقت محبت دینے والے ہیں جب وہ اپنے والدین کی شفقت سے محروم ہو گئے. میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچہ ایک اونٹ کو لیے ہوئے کہیں سے نمودار ہوا. اتنی سی عمر میں اتنے ذمہ دار، وہی لگ بھگ 6-7 سال کی عمر ہوگی. میں نے سوچا اس عمر میں میرے بچے تو ایسی کوئی ذمہ داری کا ثبوت دینے والے نہ ہوتے. دادا نے آگے بڑھ کے پوتے کو گلے سے لگایا اور بولے: اے میرے بیٹے، کیا بتاؤں میں تمہارے لیے کس قدر پریشان تھا. میں کبھی کسی کے لیے بھی اتنا پریشان نہیں ہوا. اللہ کی قسم اب میں تمہیں کبھی کسی کام کے لیے نہیں بھیجوں گا، نہ تم مجھ سے کبھی جدا ہوگے. مجھے یہ سن کے بڑی خوشی ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو کچھ اور ہی تھا. دادا نے تو کہہ دیا تم مجھ سے کبھی جدا نہیں ہوگے، لیکن کچھ ہی عرصے میں کچھ اور ہو گیا. اگلا سین جب میرے سامنے کھلا تو میرے نبی پہ غم کا ایک اور پہاڑ ٹوٹ چکا تھا. جن کے دم سے ان کی زندگی میں بہار تھی وہی چھوڑ کے جا چکے تھے. کوئی لگ بھگ 8 سال کی عمر ہوگی. ان کے لیے تو اب وہ تمام رشتے ختم ہو گئے جن پر کوئی فخر کرتا ہے. دادا کے بعد چچا وغیرہ تو تھے، مگر کسی چچا میں بھی دادا کی طرح کی نہ قوت تھی، نہ عزم، نہ حوصلہ، نہ ویسی سخاوت اور نہ دور اندیشی. نہ ہی کسی اور میں ویسا روب و دبدبا تھا. ہاں میں نے یہ ضرور دیکھا کہ عبد المطلب نے جب سانسیں اکھڑنے لگی تو اپنے بیٹے ابو طالب کو بلا کے آخری وصیت کے طور پر کہنے لگے: میرے اس پوتے کا تم نے خیال رکھنا، اب تمہارے اوپر ان کی ذمہ داری ہے. میں حیران تھی اس لیے کہ ابو طالب تو خود حال حلیے سے بہت قسم پرسی کی حالت میں لگ رہے تھے. فقر و فاقہ ان کے چہرے سے یہاں تھا. ایک ایسے ایک اور بچے کا خرچہ اٹھائیں گے؟ ہمارے ہاں تو ہم کھاتے پیتے بھی ہوتے ہیں، تب بھی کسی ایک فرد کا بھی خرچہ اٹھانا اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں. حتیٰ کہ کوئی مہمان ہی 4 دن سے زیادہ رہ جائے تو ہمیں فکر ہونے لگتی ہے، اور کہاں یہ ایک بچے کا خرچہ اٹھائیں گے. میں نے دیکھا اس دن میرے نبی پہ کتنا بڑا غم کا پہاڑ ٹوٹا. یوں لگتا تھا آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں ہے. میں نے اس 8 سال کے بچے کو دادا کے جنازے کے پیچھے چلتے چلتے دیکھا. سبھی چھوڑ گئے. شاید کوئی اور ہوتا تو غم میں ٹوٹ کے بکھر جاتا، مگر اس بچے کا صبر مثالی تھا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ابھی سے اتنا سخت جان بنانا تھا کہ آگے کے حالات سہ سکیں. میرے سے ان کی رونا دیکھا نہیں جاتا تھا. دل کرتا تھا تسلی دوں، آنسو پوंچھ دوں اور کہہ دوں آپ کو کیا پتا آپ کے ایک غم پر کتنے ہی لوگ اپنی جانیں نچھاور کرنے کو تیار ہوں گے. آپ نہ روئیں، آپ کا ایک ایک آنسو میرے دل کو چھلنی کر رہا تھا. میں آپ کے لیے کیا کروں. آج کی سیریز یہاں تک مکمل ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی. کل جب ملیں گے تو آگے دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.